مجھے میرے اللہ نے الہام کے ذریعے سے فرمایا کہ آقا میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو اپنی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ کا خیال کرتے ہو. جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ہر وہ دروازہ بند کر دیتے ہو جہاں سے کوئی دوسرا دیکھ پاتا ہے. اگر کسی کو خطرہ ہو اس سوراخ سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتے وقت اس سوراخ کو بند کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک بند کمرے میں اگر کوئی گناہ کرنے لگا ہے اور اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کوئی بچہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس بچے کی توجہ بھی کسی اور طرف ہو جائے، وہ میری طرف نہ دیکھے. سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، سارے راستے بند کیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عطا ابن ربا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے بندوں کو کہہ دو اپنی طرف دیکھنے والوں میں تم نے سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھ رکھا ہے کہ سب کے دیکھنے والے راستے تم نے بند کیے، لیکن جہاں سے میں اللہ دیکھتا ہوں تم اس راستے کو بالکل بند کرنے کے لیے تیار ہو. جس جگہ سے اللہ دیکھتا ہے بھلا اس راستے کو تو بند کر لیتے جو سب سے بڑا دیکھنے والا ہے، جو دیکھنے میں روشنی کا محتاج نہیں ہے، جو دیکھنے میں کسی زمان مکان کا محتاج نہیں ہے، جس کی نظر ہر وقت ہر جگہ پر ہے. اس رب تعالیٰ کے دیکھنے والے راستے کو بند کیے بغیر جتنے راستے مرضی بند کر لو، جتنی مرضی کامیابی سے گناہ کر لو، جتنی مرضی ڈھٹائی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لو. اور فرمایا ہمارے مشائخ نے ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر شے کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جس طرح برف کی تاثیر ہے ٹھنڈک، آگ کی تاثیر ہے گرم، سورج کی تاثیر ہے روشنی، گلاب کی تاثیر ہے خوشبو، بالکل اسی طرح گناہ کی تاثیر ہے ذلت اور رسوائی. گناہ کی تاثیر ہے ذلت اور رسوائی. جس طرح کوئی آدمی بالکل چھپ چھپا کر نیکی کرے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، چھپ کر نیکی کرے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، نیکی کی وجہ سے بندے کو عزت ملتی ہے. ہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے نیکی کی ہے یا نہیں، پھر بھی اللہ اسے ضرور عزت دیں گے. بالکل اسی طرح کوئی آدمی جتنی مرضی کامیابی سے گناہ کر لے، جتنی کامیابی سے گناہ کر لے کہ بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھنا گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بندہ ذلیل ہو کر رہے گا. گناہ کا اثر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے ذلت اس کا مقدر بنتی ہے. وہ جتنی مرضی کامیابی سے گناہ کر لے ذلیل ہونا اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. تو کیا فرمایا کہ انسان گناہ اس واسطے کرتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا لفظ رب استعمال کیا، حالانکہ ان اللہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بے شک تیرا اللہ وہ تیری گھات میں ہے. ان اللہ لبالمرصاد بھی کہا جا سکتا تھا، ان الرحمن لبالمرصاد بھی کہا جا سکتا، ان الرحیم لبالمرصاد. رب کیوں کہا؟ رب اسے کہتے ہیں جو پال پوس کر بڑا کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں غیرت بھی دلا ہے، ہمیں غیرت آنی چاہیے. جس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، جس ذات نے تمہیں کھلا پلا کے کھانا روٹیاں جس ذات کی روٹیاں کھا کھا کر تم اتنے صحت مند بنے، اپنی صحت کو اسی رب تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اللہ تعالیٰ کے گناہ والے اعمال میں گزار کے ان کی جوانی کو برباد کر رہے ہو. تو ایسی زندگی پر وہ تمہارا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے نعرے لگوا دیے. آپ قرآن مجید شروع کریں الحمدللہ رب العالمین.
ख़त्म करे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलाक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आलम अरवाह अलस्तु बिरब्बिकुम, ख़बर मन रब्बुका, लफ्ज़ रब की अल्लाह ताला ने ऐसी रट्टे लगाई, क्यों? इंसान को ताकि गैरत है, वो तो मुझे पालने वाला है, वो तो मुझे खिलाने पिलाने वाला है, वो तो मेरी तरबियत करने वाला है, वो मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला है, और मैं उसी के बारे में ये सोच रहा हूँ कि वो मुझे देख नहीं रहा, लिहाजा मैं जो मर्जी कर लूँ ना। फरमाया कि अगर इस वजह से तुम गुनाह करते हो, अगर इस वजह से तुम गुनाह करते हो कि मुझे कोई देखने वाला नहीं, तो फरमाया इन्ना रब्बका लबिलमिरसाद, तेरा रब तेरी घात में है, तेरी हर शय को वो नोट कर रहा है। पहली वजह गुनाह की है, उसका अल्लाह ने रद्द फरमा दिया। दूसरी वजह, किसी को पता नहीं चलने दूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा, इतनी कामयाबी से गुनाह करूंगा कि किसी को पता ही नहीं चलने दूंगा। फरमाया अगर तुम ये सोचते हो तो फिर अल्लाह का कुरान का जवाब सुनो, यअलमु खाइनतल अ'युन, अल्लाह तुम्हारी आंखों की खियानत से भी वाकिफ है, अल्लाह तुम्हारी आंखों की खियानत से भी वाकिफ है। तो जितना मर्जी कहता फिरता रहे, मैं तो बहन समझ के देख रहा हूँ, और मैं ये तुम खुद को तसल्लियाँ दिला सकते हो, ये तुम खुद को तसल्ली दे सकते हो, मैं बहन समझ के देख रहा हूँ, पर यअलमु खाइनतल अ'युन, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की खियानत को जानता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में खुफिया शहवत का बड़ा खतरा है, मेरी उम्मत खुफिया शहवत के अंदर मुब्तला हो जाएगी। खुफिया शहवत क्या है? बज़ाहिर यही कहा जाए कि नहीं मेरी नज़र गलत नहीं है, मैं गलत इरादे से नहीं देखता, अल्लाह दिलों के राजों से वाकिफ है, तो अच्छे इरादे से तू कैसे देख सकेगा? फिर अल्लाह ताला ने अगर अच्छे इरादे से देखने की कोई गुंजाइश रखी होती तो यूं क्यों कहता, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, महबूब मेरे प्यारे महबूब इनको कह दो, इन ईमान वालों को कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, ईमान वालों को। और उस वक़्त ईमान वाले कौन थे? सहाबा। जब सहाबा से ये कहा जा रहा है कि अपनी नज़रें नीचे रखो, इधर उधर मत देखो, तो मैं और आप किस बात की मूली हैं? हमारी क्या हैसियत है? और अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं देखता तो हूँ लेकिन मेरे दिल के अंदर बुरे जज्बात बुरे ख्यालात नहीं आते, तो मानो कि खुद को कुछ ना मानो, खुद को हिजड़ा मानो। ये हो ही नहीं सकता। एक इंसान वो जितना बूढ़ा मर्जी हो, मेरे बुजुर्ग मेरी बात की तारीफ करेंगे, इंसानी फितरत और मिजाज ये है कि एक इंसान 80 साल का बूढ़ा अगर उसके पोते की शादी हो रही हो तो दिल में ये बात आती है काश कि आज मेरी शादी हो रही है। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी मिजाज है। अगर कोई डटाई के साथ ये दावा करता है कि नहीं मैं तो नज़र भी मर्जी की इस्तेमाल करता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं मस्जिद में मिंबर पर बैठकर कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह की कसम, ये गधा झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। बड़ा रास्ता हो, 100 साल की बूढ़ी औरत मर जाए और उसके मरे 100 साल गुजर जाए और उसके बदन की हड्डी एक रास्ते शाहरा के एक किनारे रख दो, 100 साल का बूढ़ा मर्द मरा हो और उसके बदन की हड्डी शाहरा के दूसरे किनारे रख दो, अगले दिन देखोगे तो ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगी। इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज रखी। लोग कहते हैं नहीं हमारे दिलों के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं आती, ये सब बहाने हैं। इसमें मैं अपने आप को मुतमईन कर सकता हूँ लेकिन अल्लाह ताला को कैसे मुतमईन करूँ? हमारी सिर्फ महज ये चंद रोज़ा जिंदगी तो नहीं है, अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी का हिसाब भी तो देना है। दिल एक ऐसा वकील है जो झूठ नहीं बोलता, अपना दिल
جھوٹ نہیں بولتا وہ انسان کو. میں آپ کو کہتا رہوں کہ نہیں میں ادھر ادھر بھی دیکھتا رہوں, بد نظری بھی کرتا رہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں خود کو دلاسے دے, لیکن میرا دل مجھے کہہ دے گا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو, تم بالکل غلط بیانی کر رہے ہو لوگوں کو. تو میرا دل مجھے بتا دے گا, اگرچہ میں پھر بھی ڈھیٹ بنا رہوں اسی بات پر کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ مرد ہوگا, مرد کا بچہ ہوگا تو انسانی طبیعت کے اندر بحران ضرور پیدا ہوگا. یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی مزاج ہے. تو کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے, جو آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف, وما تخفی الصدور, اور جو کچھ تمہارے سینے میں ہے. ہمارے نوجوان جو کچھ دن بھر دیکھتے ہیں موبائلوں میں, رات کو سوتے وقت وہی کچھ خواہ کی ان کی ذہنوں کے سکرینوں میں ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ جو تصورات اور خیالات ہیں, تصوف و سلوک کی لائن میں, پیری مریدی آپ نے عرصہ ہو گیا بیانات سنتے ہوئے, یہ میری بات لکھ لیں, تصوف کی لائن میں سب سے بڑا گناہ تصورات اور خیالات کا گناہ. جو خیالوں میں گم عجیب و غریب مستی کی زندگی گزار رہا ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے تصور کے لائن. اور ہمارے نوجوانوں میں اب بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بس خیالوں میں بیٹھے ہیں, لوگ ہیں ان کو آپ 3-4 بار بات کرو گے پتہ ہی نہیں چلے پتہ نہیں حضرت صاحب بیٹھے کیوں نہ. آپ میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے گھروں میں جوان اولاد موجود ہے, آپ کو وقتاً فوقتاً اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہوگا کہ جب بھی بات کرو حضرت صاحب موقع پر موجود ہی نہیں ہوتے, پتہ نہیں وہ کہاں پروازیں کر رہے ہیں, ان کی عجیب پرواز ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلی وجہ گناہ کرنے کی, بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد. دوسری وجہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا, فرمایا یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے. اور تیسری وجہ گناہ کرنے کی وہ بندہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس اس وقت کوئی نہیں, میں بالکل اکیلا ہوں, لہذا میں اب اکیلا ہوں, گناہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے, ہر وقت وہ تمہیں دیکھتا ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تم جو کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے, جو کچھ تمہارے سے سرزد ہوگا. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 3 اسباق اس آیت کے اس ٹکڑے پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, 3 سبق اس کے دائرے کے 3 اسباق کہلاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار نصیب ہوتا ہے. اللہ معی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار رہنا, جس بندے کو استحضار کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر گناہوں سے بچنا بالکل سہل اور آسان ہو جاتا ہے. استحضار کی کیفیت, ایک معصوم بچے کو استحضار کی کیفیت تھی. باپ کے ساتھ جا رہا تھا, باپ نے کہا بیٹا اس باغ میں سے کوئی چیز تھوڑی سی چوری کر لیتے ہیں. تو بیٹا اب خاموش ہو گیا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم یہاں انتظار کرو, دیکھو کوئی آ نہ جائے, کوئی آ نہ جائے. جب باپ تھوڑا آگے گیا تو بیٹا کہنے لگا ابو اس نے دیکھ لیا. ابو جلد سے اس نے دیکھ لیا. اب بچہ بالکل خاموش, پھر وہ ابو ڈرا دیا مجھے. دوبارہ پھر باپ کی طرف گیا, پھر کہا ابو اس نے دیکھ لیا. پھر باپ کیا ہوا, کس نے دیکھ لیا؟ بیٹا خاموش. اب بیٹے کو ڈانٹا تو کہنے لگا کہ ابا این اللہ, اللہ کہاں چلا گیا, اللہ کہاں چلا گیا, اللہ دیکھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, پہرا دے رہے تھے, ایک گھر سے آواز آئی خاتون کی. بوڑھی ماں نے پوچھا بیٹا دودھ دو لیا؟ کہا اماں دو لیا. ابھی دودھ پورا تھا, کہا نہیں آج دودھ کم ہے.
اچھا اس میں پانی ملا دو، پانی ملا دو، لینے والے مطالبے پورے کا کریں گے۔ تو کہا کہ اماں آپ کو پتہ نہیں حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹی اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے استحزار کی کیفیت، یہ نصیب ہوتی ہے بعض لوگوں کو۔ بعض لوگوں کو یہ کیفیت اس درجے کی نصیب ہوتی ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود تنہائی سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جب تک کیفیت استحزار کی یہ انسان کو حاصل نہ ہو اس وقت تک گناہوں سے 100% بچ جانا یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح ہے آج کے دور میں جس طرح کیمروں کی وجہ سے چوریاں رک جاتی ہیں، جب یہ بندے کو استحزار ہو کہ مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہے تو بندہ اونٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتا۔ تو جس کو یہ استحزار ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو یہ استحزار نصیب ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون اندھیرے میں ایک خاتون کے بدن پر غیر محرم کا ہاتھ لگا، تو اس خاتون نے ایک جملہ کہا تھا کہ ڈر اس پروردگار سے جو رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی زبان سے جملے نکلتے ہیں جن کے اندر استحزار کی کیفیت ہوتی ہے۔ استحزار کی کیفیت، میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت، یہ کہنا اور چیز ہے، عملی طور پر یہ ثابت کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اور چیز ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے اس کو موبائل صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے۔ پیکج بھی ہو، موبائل بھی ہو، سگنل بھی پورے ہوں، ایم بی وغیرہ بھی موجود ہوں، پھر جو آدمی 100% گناہوں سے بچ جائے اور موبائل غلط استعمال نہ کرے، سمجھو اس کو استحزار کی کیفیت کا ساتھ، کیونکہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ تو تیسری وجہ گناہ کرنے کی، بندہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس اس وقت کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ چوتھی اور آخری وجہ، بندہ ڈھیٹ ہی بن جائے، بندہ ڈھیٹ، پہلے تو وجوہات تھی کہ اس وجہ سے گناہ کیا، اس وجہ سے گناہ کیا، اس وجہ سے، اب چوتھی اور آخری وجہ کیا، بندہ ڈھیٹ ہی ہو جائے، بندہ پانی ڈھیٹ جائے، اس کا کی علاج؟ حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے کہ جب بندے سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے، جب بندہ بن ہی ڈھیٹ جائے، کی کہتا ہے سر میرا میں اپنی مرضی کروں، کی کہتا ہے میں شادی سے ایک کرنا ہے، کی کہتا ہے اب ہم دسو اس کو کون سمجھا دیں۔ جب بندہ ٹھیک بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جواب دیا، جس طرح پہلے تینوں کو جواب دیا نا، اس ڈھیٹ کو بھی اللہ نے جواب دیا، کیا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھتا ہے کہ ایسے کوئی باندھ نہیں سکتا۔ جب بندہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پکڑتے ہیں، ایسے مشکلات کے کمر کے اندر اسے گھماتے ہیں کہ پھر اسے سمجھ نہیں آتی، کبھی اسے روزی کی پریشانی، کبھی اسے بیوی بچوں کی پریشانی، کبھی اسے بیماریوں نے گھیر لیا، کبھی مشکلات نے گھیر لیا، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی امتحان، ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات۔ ڈھیٹ بندے کو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں جب پکڑنے پہ آتا ہوں پھر اس بندے کو کچھ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پھر عجیب و غریب آزمائشیں آتی ہیں، پھر ایسی آزمائش ہے کہ سگا بیٹا گربان تک پہنچ جاتا ہے، بیوی معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، سگے بھائی اس
کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے. خونی رشتوں کے اندر خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، خونی محبت نظر نہیں آتی. ہر طرف سے مشکلات، مشکل احوال، مشکل حالات. ایک وقت تھا قاری صاحب مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتے تھے، اور اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی مٹی بن جاتے ہیں. پھر اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. بس کام ہوتے ہوتے رہ گیا. آتے ہیں رشتہ دیکھ جاتے ہیں، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹیوں کے رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. ایسی ایسی آزمائشیں اور امتحان کہ ان سے پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے یہ بندہ. کیوں؟ اس نے گناہ کرنے میں ڈھیٹ پن کی انتہا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ میں انتہا کر دی. تو یہ 4 وجوہات ہیں عموماً جن وجوہ سے انسان گناہ کرتا ہے. اور یاد رکھیے جس طرح گناہ کی 4 وجہ ہیں، اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ کے گواہ بھی 4 ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب 4 گواہ ہو تو پھر سزا پکی ہوتی ہے. جب 4 گواہ ہو قیامت کے دن پہلا گواہ کرامن کاتبین، گناہ لکھنے والے فرشتے، انسان کے گناہ لکھنے والے فرشتے اس کے اوپر گواہی دیں گے. اور دوسرا نامہ اعمال جو لکھا ہوا موجود ہوگا. اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی پر جو رجسٹر تیار ہوتا ہے وہ رجسٹر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ڈائریکٹ اس کے بائیں ہاتھ میں نہیں تھمائیں گے، بلکہ اس کے بدن کے اندر ہاتھ کو پیوست کر کے پیچھے پشت کی طرف سے ہاتھ کو نکال کر الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا. ہمارے یہاں عرف میں ایک مشہور ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑا ستاری والا معاملہ فرمائے گا. اسی واسطے ہر انسان کو قیامت کے دن اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں. بالکل جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے لیے ستاری والا معاملہ فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کرے گا. بہت سارے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ ذلیل بھی کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے متکبرین لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں اٹھائیں گے، یہ ذلیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے کی عادت اپنانے والا بندہ قیامت کے دن سانپ اور بچھو کی شکل میں اٹھایا جائے گا. زانی آدمی قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. ڈانس کرنے والا قیامت کے دن بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے زانی آدمی کی پیشانی پر اس کی شرمگاہ لٹکی ہوئی ہو، یہ عزت ہوگی اس کی. اللہ ذلیل بھی کریں گے قیامت کے دن بہت سارے لوگ. اور ذلت کا مستقل قیامت کے دن عذاب ہوگا. ذلت پر جس طرح عذاب ہوتا ہے آگ کا عذاب، ٹھنڈک اور گرمی کا عذاب، اسی طرح ذلت کا مستقل عذاب ہوگا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے اپنے خطبات میں کہ اگر قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز اپنا، یا تو ہم تمہارا نامہ اعمال سارے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اور تو جنت میں چلا جائے، ایک آپشن یہ ہے. دوسرا یہ تیرا نامہ اعمال ہم کسی کو نہیں دکھاتے لیکن جا تو جہنم میں. تو یہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا نامہ اعمال کسی کو نہ دکھاتا. جہنم میں جانا آسان ہے، ذلت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. 2006 کی بات ہے، دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ ہمارے استاد تھے. ہم نے ان سے اس بارے سوال کیا تھا، استاد جی جب بندہ پریشان ہو تو پریشانی میں بے عزتی ہی نہیں لگتی بندے کو. جو بندہ پریشان ہو اس کی بے عزتی کر دو تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یار میں اگے اتنا پریشان کرن دے جڑا کچھ کرتے ہیں.
بندے کو بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن بے عزتی کس طرح محسوس ہوگی اتنی بڑی پریشانی میں؟ تو استاد جی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہماری عقل ناقص عقل ہے، قیامت کے دن کامل عقل ہوگی، اور جتنی عقل زیادہ ہو اتنی بے عزتی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جتنی عقل زیادہ ہو، پاگل بندے کو بے عزتی تھوڑی محسوس ہوتی ہے، جو بندہ جتنا عقل مند ہوگا اتنی اس کو بے عزتی زیادہ محسوس ہوگی۔ تیسرا گواہ زمین کا وہ چپا جس جگہ پر انسان نے گناہ کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی گواہی دے گا۔ زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں غلطی کی تھی، فلاں گندی بری حرکت کی تھی۔ چوتھا اور آخری گواہ انسان کا اپنا بدن اور جسم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی ذلت ہے، اللہ نہ کرے ہمارے بدن کا کوئی عضو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑی ذلت کو رسوائی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنے منہ سے بال ٹپکا رہا ہوں، اور اس حالت میں مجھے میرا کوئی استاد دیکھ لے، ویسے تو پڑھا تو ملتا ہے، حرکت تیری یہ کتنی بندے کو رسوائی ہوگی۔ اور قیامت کے دن یہ سب کچھ کھولا جائے گا۔ استاد نہیں، ہمارے نبی جس سے بڑھ کر اس کائنات کا کوئی محسن نہیں، وہ ہستی دیکھ رہی ہوگی، اور ہماری ویڈیو مووی بالکل صاف چل رہی ہوگی، ہماری حرکات و سکنات دکھائی جا رہی ہیں۔ آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، وہ نبی جو یہ کہے کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرے عمل میں، میرے کانوں میں آلات موسیقی کی آوازیں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہوں، ڈھول بازی کی محافل ان کو میں مکمل اٹینڈ کر رہا ہوں، تو کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ بدن کے سارے اعضاء اگر انہوں نے میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دے دی، اتنا مشکل ہو جائے گا اس دن اپنی عزت بچانا، ذلت سے خود کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ، عموماً انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی 4 وجہ ہے۔ نمبر 1، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ دوسری وجہ، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ اور تیسری وجہ، بندہ سمجھتا ہے میرے پاس کوئی نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں، فرمایا فہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ چوتھی وجہ، بندہ ڈھیٹ بن جائے، فرمایا کہ ولا یوثق وثاقہ احد، ایسے باندھتا ہے کہ اس طرح کوئی باندھ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، ایسی زبردست اس کی پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے کہ کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ اور دوسری 4 چیزیں کیا؟ گناہ جو بندہ کرتا ہے اس پر 4 گواہ، اور یہ ایسے گواہ ہیں جن کو رشوت دے کر گواہی تبدیل بھی نہیں کی جا سکتی۔ کرامن کاتبین، نامہ اعمال، زمین کا وہ خطہ اور بدن کا وہ حصہ جس سے انسان نے گناہ کیا۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں ڈھیٹ بننے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں استحضار نصیب فرمائے، ہمیں ہر وقت اس بات کا استحضار ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔